السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ہیں ایک بڑی ہی خوشخبری لے کر کے۔ ہماری وادی کشمیر میں ایک بیٹی یہاں پر بیٹھی ہے جن کا نام ہے وردت مسعودی۔ پچھلے دنوں بھی آپ نے سنا ہوگا نیوز پیپرز میں بھی، یہ وہ بیٹی ہے وادی کشمیر کی جنہوں نے CBSE کے 12th کلاس کے ایگزام میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے، اور انہوں نے 98.8% مارکس حاصل کر کے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے مسرت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے، اور ان کے لیے بھی، اور جو ان کے پیرنٹس ہے، جو ان کے گھر والے ہیں، ان کے لیے بھی خوشی کی بات ہے، اور ان کے لیے بھی کہ انہوں نے اتنی ساری محنت کی ہے۔ تو اس کے بعد ہم وردت مسعودی سے پوچھیں گے کہ یہ جو انہوں نے سفر کیا، کیسے ان کو یہ کامیابی ملی، کیسے انہوں نے پڑھائی کی۔ تو ذرا آپ بتا دیجئے کیا سبجیکٹس ہیں آپ کے؟ ہم DPS میں ہیومینٹی سبجیکٹس پڑھتے تھے، جن کے اندر ہسٹری، انگلش، پولیٹیکل سائنس، سوشیولوجی، سائیکالوجی اور فائن آرٹس۔ اچھا جی، بہت اچھی بات ہے۔ تو لیکن یہ جو وقت تھا، کبھی کبھی کلاسز نہیں ہوتے تھے، کبھی ڈسٹربنس رہتی تھی، سکول کبھی آپ ہوتے تھے کووائڈ کی وجہ سے، تو کیسے آپ نے اس کو ڈیل کیا؟ اس کو ڈیل کرنے میں بہت سارے لوگوں نے ہیلپ کی۔ گھر پہ بھی ہیلپ ہوا کرتی تھی اور اسکول میں بھی ہیلپ ملا کرتی تھی۔ اسکول میں اکثر بعض اوقات انٹرنیٹ کنیکشن ڈسکنیکٹ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی کلاسز مس ہو جاتے تھے، تو ٹیچرز ایکسٹرا ایفرٹ دیتے تھے، اور وہ ہمارا جتنا بھی کام مس ہوا ہوتا تھا یا لیکچر مس ہوا ہوتا تھا تو اس کو فارورڈ نوٹس کے صورت میں کرتے تھے، GCR کے تھرو یا واٹس ایپ یا ڈفرینٹ پلیٹفارمس کے تھرو، جس سے بھی وہ کر سکتے تھے۔ اور اس کے بعد اگر کہیں پہ کوئی ڈفیکلٹی ہوتی تھی تو وہ ہمیشہ ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ اور کووڈ میں ٹیچرز نے کائنڈنس بھی بہت زیادہ دکھائی، اور گھر پہ بھی ہیلپ ملی، تو یہ سارا ملا کر یہ ہو پایا۔ اچھا، مجھے آپ یہ بتا دیجئے، سب سے پہلا اور سب سے زیادہ کریڈٹ آپ کس کو دینا چاہیں گی اپنی اس بڑی کامیابی میں؟ سب سے زیادہ کریڈٹ تو گاڈ آل مائٹی، اللہ میاں کو دینا چاہوں گی۔ اس کے بعد پھر اللہ میاں کے پیارے لوگ، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی ٹیچرز نے بچپن سے آج تک پڑھایا ہے، جن میں میرے گھر کے ٹیچرز بھی ہیں اور اسکول کے ٹیچرز بھی ہیں، DPS جو میرا ریسنٹ اسکول رہا ہے اس کے ٹیچرز بھی ہیں، مینجمنٹ ایون، اور باقی سارے لوگ جو ہیں۔ اچھا، جو یہ کووڈ کی وجہ سے کبھی کبھی یہ انٹرنیٹ انٹرپٹ ہوتا تھا تو نہیں چل پاتا تھا، پھر آپ کیا کرتے تھے اس وقت؟ پھر ہم کوشش کرتے تھے کہ ہم ٹیچرز کے ساتھ اسکول میں DPS میں رابطہ کریں، اور وہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے جو مس ہوا ہوتا تھا لیکچر اس کو ہمیں فارورڈ کر دیتے تھے، اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں سمجھانے کے لیے بھی ایکسٹرا ایفرٹس دیتے تھے۔ دوستو، یہ جو فخر کی بات ہے کہ انہوں نے یہ فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے، لیکن یہاں پر میں ایک بات بار بار سن رہا ہوں کہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو انہوں نے یہ سکسیس حاصل کی ہے اوبویسلی ان کی بہت محنت ہے اس میں، لیکن اس کے باوجود یہ ایک کریڈٹ دیتی ہے، بار بار میں سنتا آ رہا ہوں کہ یہ کہتی ہیں جو بھی ان کے ٹیچر تھے، چاہے وہ DPS میں ہوں یا اس کے بغیر بھی جن ٹیچروں نے اس کو گھر میں بھی پڑھایا ہے، تو یہ ان کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے ان کی ہیلپ کی ہے اور یہ آگے بڑھی ہے۔ دوسری بات، یہ کبھی انٹرنیٹ بھی ڈسکنیکٹ ہوتا تھا تو پریشانی ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ پڑھتے تھے، محنت کرتے تھے، اور ان کے ٹیچرز ان کو جو کام نہیں ہو پاتا تھا تو دوسری بار وہ ان کو دکھاتے تھے۔ تو سب سے پہلے جب آپ رزلٹ سننے کے لیے گئے تو کیا سوچا تھا؟ آپ نے سوچا تھا کہ فرسٹ پوزیشن آ جائے گی؟ جی نہیں، میں نے نہیں سوچا تھا کہ فرسٹ آ جائے گی، البتہ یہ سوچا تھا کہ اچھا خاصے نمبر شاید آ جائیں، لیکن فرسٹ پوزیشن کی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھی تھی۔ Okay, now what do you expect that? What do you want to do in future now? میں چاہوں گی کہ میں آگے اور کوالٹی ایجوکیشن ریسیو کرتی رہوں، اور مے بی ڈپلومیسی یا لٹریچر کے فیلڈ میں کچھ کروں۔ اوکے، گھر میں آپ نے سب سے پہلے کس کو بتایا کہ میرا رزلٹ ایسا آیا ہے؟ آپ کے پاپا تو آپ کے ساتھ تھے ہی، میں نے سنا ہے پہلے ہی، جی۔ اور اس کے بعد آپ نے کس کو بتایا؟ اس کے بعد بابا نے گھر کے سارے لوگوں کو ایک ایک کر کے فون کیا، امیجیٹ فیملی ممبرس کو، اور پھر کچھ فرینڈس کے بھی فون آئے، اور اس طرح چلتا گیا۔ آپ نے سوچا تھا کبھی اتنی بڑی کامیابی آپ کو ملے گی؟ جی نہیں، ایسا نہیں سوچا تھا؟ جیسے شیر کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے پاس کتنی طاقت ہے، تو انہوں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ اتنی بڑی کامیابی حاصل کر سکتی ہیں، تو اب آپ نے کر کے دکھایا ہے۔ اب اس کے بعد آپ جو کشمیر میں اتنے سارے بچے ہیں جو 12th میں پڑھتے ہیں یا 10th میں پڑھتے ہیں، ان کے لیے آپ کی کیا میسیج ہوگی؟
ان کے لیے یہ ہوگی کہ کانفلکٹ زون میں پڑھنا میرے خیال میں بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ مشکل ہے، لیکن اس کے ساتھ چلنا مجبوری بھی ہے اور ضرورت بھی ہے. تو میرا خیال یہ رہے گا کہ اسکول کی پڑھائی کو سیریسلی تو لینا ہے، ہارڈ ورک بھی کرنا ہے، کنسسٹنسی بھی امپورٹنٹ ہے، ٹیچرس کو بھی سیریسلی لینا امپورٹنٹ ہے. اور سب سے زیادہ بڑی بات جو مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کا ایک اثاثہ ہوتا ہے وہ ہے کتابیں. کتابوں سے میری مراد صرف اسکول یا کریکولم کی کتابیں نہیں ہیں، بلکہ وہ کتابیں جو آپ بڑے بڑے رائٹرس نے لکھی ہوں، جن میں شاعر مشرق اقبال ہوں، یا اگر ویسے دیکھا جائے تو گوئٹے ہو یا کوئی اور ہو، تو آپ انہیں پڑھیں، کیونکہ اس سے پھر آپ کی اسکول کی اسٹڈیز میں بھی ہیلپ ملتی ہے اور ویژن براڈن ہوتا ہے. اور کانفلکٹ زون کے بچوں کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے اس سے ایک اسکیپ، ایک سینکچری اور ایک ویژن ملتا ہے. اچھا، مشکل ہے مگر ناممکن نہیں ہے. اور آپ نے ایک بات اچھی کہی ہے، کنسسٹنسی. اور جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کو یہ ایسے نارملی اگنور نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کو سیریس لینا ہے. جو وہ بتا رہے ہیں اس کے نقش قدموں پر چلنا ہے، جو بھی ٹیچر بتاتے ہیں، اور اس کے بعد آگے بڑھنا ہے. اور جو جتنے بھی بچے ہیں، حالانکہ کنفلکٹ زون ہے، مشکل ہے پڑھائی، لیکن آپ نے یہ بھی بتایا کہ مشکل ہے ناممکن نہیں ہے. اچھا، یہ جو آپ کا رزلٹ نکلا، آپ کی اتنی بڑی کامیابی ہو گئی، اس کی اطلاع آپ کو کس نے دی، خاص کر اپنے اسکول میں سے؟ اس کی اطلاع مجھے پہلے نہیں تھی کہ فرسٹ پوزیشن آئی ہے، پرسنٹیج کا معلوم تھا. تو پھر مسٹر دھر جو ہے، مسٹر وجے دھر، ڈی پی ایس سری نگر کے چیئر پرسن، ان نے فون کیا اور انہیں بہت کائنڈلی کانگریچولیٹ کیا. اٹ واز سو کائنڈ آف ہم. اور پھر مجھے معلوم چلا کہ فرسٹ پوزیشن حاصل ہوئی ہے. تو یہ خوشی کی بات ہے. آپ بتاتی ہیں کہ جو چیئر پرسن آپ کے، کیا نام ہے ان کا؟ مسٹر وجے دھر. مسٹر وجے دھر، انہوں نے ان کو انفارم کیا. تو یہ خوشی کی بات ہے کہ ان کو بھی فکر ہوتے ہے اپنے بچوں کی، کہ جب وہ کامیاب ہوتے ہیں تو وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد آپ مجھے بتائیے آپ کی کیا ہابیز ہے، کیا کیا ہابیز ہے آپ کی؟ ہابیز میں کتابیں پڑھنا، بکس ریڈ کرنا، اور کبھی کبھی پلانٹس کو پانی وغیرہ دینا. پانی وغیرہ دینا. اچھا جی، ہم کہیں گے گارڈننگ کرنا. اچھا، مجھے بتائیے، اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا کہ جو وادی کشمیر کے بچے ہیں، چاہے 10th کے ہو یا کسی بھی کلاس میں پڑھتے ہوں، تو ان کے لیے آپ کیا کہتے ہیں، ان کو کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اس سے پہلے آپ نے کہا کنسسٹنسی ہونی چاہیے، ٹیچرز جو کہتے ہیں ان کی بات ماننی چاہیے وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کو کیا نہیں کرنا چاہیے جس سے ان کو سکسیس حاصل ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو اسکول میں تعلیم ملتی ہے اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آج تک میں نے جو بھی پڑھا ہے اس سے مجھے یہی سمجھ آیا ہے کہ پڑھائی صرف اسکور کرنا نہیں ہے، لیکن وہ لائف کا ایک ویژن دیتا ہے اور انسان کو انسان بناتا ہے بیسکلی. تو اگر اس کو انسان لائٹلی لے گا، اس کے ویلیو کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے، میرا یہ خیال ہے. اچھا، ویلیو کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. جی. اور دوسری بات ہے ہارڈ ورک کرنا چاہیے. جی جی. اور کنسسٹنسی ہونی چاہیے پڑھائی میں، ٹیچرز کا ماننا چاہیے اور اپنے پیرنٹس کو بھی ماننا چاہیے. تو اس کے بعد جو اپنے پیرنٹس کو بھی خوشی ہوتی ہے. تو اب آپ اس کامیابی میں، آپ نے یہ جو کامیابی حاصل کی ہے، اس کے بعد آپ کو بھی خوشی ہوئی اور آپ کے پیرنٹس کو خوشی ہوئی، آپ کو بھی لگا کہ میں نے کچھ حاصل کیا ہے. تو اب ہم آپ کی طرف سے جو آپ کے پیرنٹس ہیں ان کو بلانا چاہیں گے، ان کو بھی اپنی طرف سے، بلکہ اپنی طرف سے نہیں، جو وادی کشمیر میں جتنے بھی لوگ ہیں، کیونکہ یہ ان کے لیے فخر کی بات نہیں ہے بلکہ پورے کشمیر کے لیے فخر کی بات ہے. ہم ان کو بلانا چاہیں گے. ذرا آپ یہاں آئیے پلیز. مبارک کی بات ہے کہ آپ کو، آپ کی بیٹی نے یہ فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے. کیسی خوشی محسوس ہوئی ہے؟ خوشی تو ہر ایک باپ کو، ہر ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے. گھر کے افراد ہیں ان کو خوشی ہوتی ہے کہ بڑی اچھی کامیابی ان کو ملی. اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ ان نے جو محنت کی بچے نے، وہ رائے گان نہیں، اس کا بھرپور صلہ ملا. تو ہم اللہ تعالیٰ کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ یہاں آئے اور ہماری بیٹی کی حوصلہ افزائی بھی ہوئی. لیکن ایک چیز ہے، بچے نے بہت محنت کی اور اس کا صلہ ملا، اس پر ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے. یہ تو ضروری ہے، جو محنت کرے گا اس کا تو صلہ اس کو ملے گا ہی. اور دوسرا آپ نے بولا کہ ان کو حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو اس کے لیے تو ہو ہی جائے گی. بلکہ ہماری پوری کشمیر کی قوم خوش ہو جاتی ہے تب جب کوئی بھی کشمیر کا بندہ، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جب کسی بھی فیلڈ میں وہ کوئی اچھا کارنامہ کر کے دکھاتے ہیں تو پوری قوم اس پر فخر کرتی ہے. آج بھی ایک بڑا کارنامہ ہے، ہماری ایک بیٹی نے یہاں پر کمال کر کے دکھایا ہے. تو اس کے لیے پوری قوم ان کو فخر کے نظر سے دیکھتی ہے اور ان کو مبارکباد پیش کرتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیے اور ہماری بیٹی سے آپ نے بات کی. بہت بہت شکریہ آپ کا.
تھینک یو ویری مچ.